ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، اس بات پہ جو دنیا خفا ہے تو خفا رہنے دو۔ عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو۔ نام احمد کا وظیفہ رہے ہر دم زباں پر، نام محمد میں مجھے فنا رہنے دو۔ تم بھی کہلواؤ گے سردار زمانے بھر میں، تم بھی کہلواؤ گے سردار زمانے بھر میں، سر کچھ دیر در شاہ پہ جھکا رہنے دو۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ محمد کی سخاوت سے سوالی جھوم اٹھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی سخاوت سے سوالی جھوم اٹھتا ہے، درے حیدر پہ آ کر موالی جھوم اٹھتا ہے۔ میں جب بھی کرتا ہوں ذکر پنج تن سید، منافق جل جاتا ہے، حلالی جھوم اٹھتا ہے۔ کسے ہور نو ہور دی چاہ ہو سی، تے سانو چاہ اس بدر منیر دی ہے۔ کسے ہور نو ہور دی چاہ ہو سی، تے سانو چاہ اس بدر منیر دی ہے، جن دے نا دیاں قسماں رب چاوے، جن دی انگلی چن نو چیر دی ہے۔ نہایت واجب احترام، واجب تعظیم قبلہ شاہ صاحب، نقیب محفل، پیارے بھائی، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اب اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، صاحبان علم سمجھیں گے۔ ہماری اہل سنت کی بدقسمتی یہ ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے حال پر، اپنے احوال پر، اپنے نظام پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جتنا ٹائم میں نے آپ کو عرض کیا ہے اسی میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ قرآن پاک کے دو مقامات میں سے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ قرآن دے اس مقام دا آسان جہا معنی اے بن رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ بھی بول دیں کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ آج میری گفتگو کا پہلا جملہ اور پوری گفتگو اگر آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اتنی گل ضرور یاد رکھے کہ فیصلہ بادو اسلام بھائی آئے سی، خطیب آئے سی، مقرر مبلغ آئے سی، انہاں جڑا قرآن دا فلسفہ دسیا نا کامیابی دا، او کیے کہ جنوں جہنم کو بچا لیا گیا اور جنت وچ داخل کر دیتا گیا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرات محترم، دنیا میں ملنے والی ہر کامیابی فی نفس ہی تو کامیابی ہے، لیکن وہ حقیقی اور مستقل کامیابی نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر ذی شعور چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، لیکن مومن کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑی توجہ طلب بات کہ دنیا میں ملنے والی ہر کامیابی فی نفس ہی تو کامیابی ہے، لیکن وہ حقیقی اور مستقل کامیابی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ملنے والی ہر کامیابی کے ساتھ ناکامی کا تصور موجود ہے، دنیا کی ہر صحت کے ساتھ بیماری کا تصور موجود ہے، دنیا کے ہر عروج کے ساتھ زوال کا تصور موجود ہے، دنیا کی ہر عزت کے ساتھ ذلت کا تصور موجود ہے، دنیا کی ہر زندگی کے ساتھ موت کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر کامیابی کے ساتھ ناکامی کا تصور موجود ہے، لیکن جس کامیابی کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے، اگر وہ نصیب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ناکامی کوئی نہیں ہے۔
اور وہ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ایک بار کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جہنم سے بچیں گے کیسے، جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس پر علماء نے قرآن و احادیث کی روشنی میں بڑی باتیں ذکر کی ہیں. میں صرف ایک حدیث کا سہارا لے کر آپ کے سامنے زبان رسالت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. قرآن کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھا، اب حدیث نبوی سے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس میں آقا علیہ السلام نے جو جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کا نسخہ بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کی، اعمال ذکر کیے. ان میں بنیادی اور بیسک جو چیز علماء نے بیان فرمائی وہ دو چیزیں ہیں. ایک خدا کی رحمت ہے، دوسری مصطفیٰ کی شفاعت ہے. ایک خدا کی رحمت ہے، دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے للانبیاء منابر من ذہب. میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے. فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، نبی ان ممبروں پہ بیٹھیں گے. وَيَبْقَى مِمْبَرِي، آقا فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. لا اجلس علیہ او لا اقعد علیہ، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میرا ممبر خالی ہوگا. قربان جاؤں میں آمنہ کے لال کی محبتوں پر، شفقتوں پر، عنایات پر، نوازشوں پر، کرم پر، لجپالی پر. آقا کا میلاد منانے والوں اب غور کرنا، حضور سید المرسلین ہیں، سارے نبیوں کے سلطان ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے آقا جلوہ گر ہوتے پھر دوسرے نبی بیٹھتے، لیکن آقا فرماتے سارے نبی بیٹھ جائیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا، میرا ممبر خالی ہوگا. کیوں خالی ہوگا؟ کیوں خالی ہوگا؟ آقا فرماتے مخافتن ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی. فرمایا اس وجہ سے نہیں بیٹھوں گا، اس خوف کی وجہ سے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت میرے پیچھے نہ رہ جائے، میری امت میرے پیچھے نہ رہ جائے. مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، آقا کریم نے فرمایا قائما بین یدی ربی، میں بیٹھوں گا نہیں بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اور کیا کہوں گا؟ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. وہ کہیں امتی امتی، تو بھی کہے یا نبی یا نبی. اب غور کرو، حشر کا میدان بڑا سخت ہے. حشر کی گھبراہٹ بڑی چیز ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا جیو بھی مصطفیٰ کا امتی ہو کر، اٹھو بھی مصطفیٰ کا امتی ہو کر. پھر گھبرانے کی ضرورت ہے، لیکن امتی بنو صحیح، امتی بنو صحیح. اب آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں کہوں گا یا رب امتی امتی. علماء تشریف فرما ہے قبلہ شاہ صاحب احادیث مبارکہ کے مضامین کو میں آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عام انسان تو عام ہوں گے، مومن تو مومن ہوں گے، غوث قطب ابدال اولیاء اقطاب صحابہ اہل بیت نبی رسول سارے کہیں گے نفسی نفسی. مومنوں کا درجہ نیچے کا ہے، اللہ کے نبی اور رسول بھی کہیں گے. جناب آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک ہر نبی اور رسول بھی کہے گا نفسی نفسی. لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے حشر کے میدان میں ایک آمنہ کا لال ہوگا جس کی زبان پہ امتی امتی ہوگا، جس کی زبان پر صرف امتی امتی ہوگا. آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار، حق فرید یا فرید. ماشاء اللہ. اب توجہ فرمائیں، آقا فرماتے میں عرض کروں گا نا یا رب امتی، تو میرا کریم رب کیا فرمائے گا؟ ما ترید ان اسنا بے امتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمائے گا حبیب پیارے بتا تیرا ارادہ کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، محبوب تیری خواہش کیا ہے. وہ بے نیاز ہو کر اپنے حبیب سے پوچھے گا.
حبیب تو بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ اب آقا کیا فرمائیں گے؟ آقا فرمائیں گے اجل حسابہم، یا اللہ میری امت کا حساب جلدی لے لے۔ فیدعا بہم، آقا فرماتے میرے غلاموں کو بلایا جائے گا اور بلا کر حساب ہوگا، فیحاسبون، حساب ہوگا۔ حساب کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی ساری روایت میں اس جملے کے لیے پڑھ کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، فرمایا میرے کچھ غلام ایسے ہوں گے جو میرے رب کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ میرے غلام ایسے ہوں گے جو مجھ محمد کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ ادھر حضور کے لب ہلتے رہیں گے، ادھر رحمت الہی میں جوش آتا رہے گا۔ اللہ اپنے حبیب کے لبوں کے ہلنے پر امت کی بخشش فرماتا رہے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے، توجہ فرمائیں، ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے، ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن۔ ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے، ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن۔ صدیق عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن۔ صدیق عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن۔ ہو سی نفسی نفسی جد محشر وچ ادو جلوہ گر سرکار تھی سن۔ جدیاں ناتاں تابش پڑھ دے ہیں او دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن۔ او دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن۔ حضرات محترم اب سمجھئے بات کو، کامیاب قرآن کی نظر میں کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ اور جہنم سے بچیں گے کیسے؟ جنت میں جائیں گے کیسے؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں دو باتیں رکھی، ایک خدا کی رحمت ہے، دوسرا آمنہ کے لال کی شفاعت ہے۔ اب اگلی بات توجہ طلب ہے، خدا کی رحمت کسے ملے گی؟ حضور کی شفاعت کسے ملے گی؟ اس پر بھی علماء نے بڑی باتیں ذکر کی ہیں، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں جو آمنہ کے لال اور آمنہ کے لال کی آل پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا اسے خدا کی رحمت میں مل جائے گی، آمنہ کے لال کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے اس پہ خالق رحمت نازل فرماتا ہے، اس پہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم روایت یہ ہے، جو 10 مرتبہ صبح ہو اور 10 مرتبہ شام مجھ پہ درود پڑھے، کیا کرے؟ صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ، 10 مرتبہ صبح پڑھے، 10 مرتبہ شام پڑھے، آقا فرماتے ہیں اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی، قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، درود پڑھنے والوں پر، حضور کی تعظیم کرنے والوں پر رب کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ اگر سبحان اللہ کی صدا اونچی آ جائے تو میں عرض کروں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک بندہ جو 200 سال کا گناہگار ہے، اس کی موت کا وقت آیا، روح جسم سے نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا، قوم والوں نے سمجھا گناہگار ہے، 200 سال گزر گئے گناہ کرتے کرتے، کتنے؟ 200 سال گزر گئے گناہ کرتے کرتے، بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، بڑا عصیان شیار ہے۔ قوم والوں نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا پیارے موسیٰ جی رب جلیل، فرمایا میرے کلیم میرا ایک بندہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، اسے کفن پہناؤ، اسے دفن کرو، اس کا جنازہ پڑھو۔ اب توجہ فرمانا، قوم والے کہتے ہیں 200 سال کا گناہگار ہے، اللہ فرما رہا ہے پیارے موسیٰ اسے گندگی کے ڈھیر سے اٹھاؤ، اسے غسل دو۔ کیا کرو؟ غسل دو۔ نبی غسل دے رہا ہے، کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام غسل دے رہے ہیں، فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو۔ علماء کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ملا، آ گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ بندہ تیرا تھا
لوگ کہتے تھے گناہگار ہے لیکن تیری رحمت ہو گئی بخشا گیا مولا تیرا حکم تھا میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی اب میرے مولا اس کی بخشش کا ذریعہ کیا بنا اس راز سے مجھے بھی آشنا کر دے او کیڑا کم کیتا ہے جدی وجہ تو دی بخشش ہو گئی اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا خالق کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ توجہ رکھنا پیارے موسیٰ اس نے ایک دن تورات کو کھولا سبحان اللہ کے صدا اونچی آ جائے اس نے تورات کو کھولا نظرہ الہ اسم محمد انہیں میرے سونے دا نام تک آئے انہیں میرے سونے دا نظرہ الہ اسم محمد انہیں میرے سونے دا نام تکیا وقبلہو مڑ انہوں چمیا ووضع عینیہ مڑ اکھیاں تے رکھیا وصلی علیہ پھر اس نے میرے محبوب پہ درود پڑھ لیا اب پیارے موسیٰ اس نے میرے حبیب کا نام دیکھا پھر میرے حبیب کے نام کو چوما پھر چوم کر آنکھوں پہ رکھا پھر اس میرے محبوب پہ اس نے درود پڑا پیارے موسیٰ میری رحمت نے اس کو بڑھ کر گلے سے لگا لیا ہے اب اللہ کریم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ یا رسالت رسول اللہ صلی اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب توجہ فرمانا اس نے حضور کا نام دیکھ کر چوما چوم کر آنکھوں پہ رکھا آنکھوں پہ رکھنے کے بعد اس نے حضور علیہ السلام پر درود پڑھا اب اللہ کریم نے انعام کیا دیا اللہ کریم نے فرمایا فشکرت لہو پیارے موسیٰ میں نے اس کا اکرام کیا میں نے اسے عزت دی اس کی عزت افضائی کی وغفرت ذنوبہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا وزوجتہ 70 حورا فرمایا پیارے موسیٰ میں نے صرف اس کی بخشش نہیں کی بلکہ اپنے محبوب کے نام کی برکت سے میں نے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تم پہ کروڑوں درود و سلام جو بندہ آقا پہ درود پڑھتا اب یہاں پر ایک بات درج کر کے میں آگے جاؤں توجہ فرمائیے گا حدیث میں آتا ہے روایت میں آتا ہے نظرہ الی اسم محمد اس نے حضور کا نام دیکھا کیا دیکھا اس نے حضور کا نام دیکھا اتنا کرم ہو گیا توجہ فرمانا ہر سنی کے ساتھ میں مخاطب ہوں ذرا توجہ فرمانا علماء کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس نے مصطفیٰ کو نہ دیکھا تھا صرف آقا کا نام دیکھا اللہ نے اتنا اکرام کیا ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو صبح بھی مصطفیٰ کا چہرہ تکتے تھے شام بھی مصطفیٰ کا چہرہ تکتے تھے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب ملتا تھا مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی اور آقا کے صحابہ پر ایک من بات سنا دو سبحان اللہ اونچی آ جائے تو انجے نہیں ذرا سور سے کہہ دے سبحان اللہ اساں حبدار ہاں یار شریفاں دے توجہ فرمانا اساں حبدار ہاں یار شریفاں دے چلو ربائی بعد میں سنا دیتا ہوں ایک بات آپ سنیں یہ اہل سنت کا مزاج ہے اور یہ اہل سنت بھی اللہ کا کرم ہے کہ اصحاب کا ذکر ہو سنی تب بھی خوش ہوتا ہے آل کا ذکر ہو سنی تب بھی خوش ہوتا ہے اللہ اکبر اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت ماشاءاللہ ہم صدیق کی صداقت کو بھی سلام کہتے ہیں حیدر کرار کی شجاعت کو بھی سلام کہتے ہیں زندہ باد اب اس پہ توجہ فرمائیے ایک روایت الریاض النظرہ سے پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں توجہ فرمانا کہتے ہیں ایک دن مولا علی اور صدیق پاک کی ملاقات ہو گئی
توجہ رکھنا، توجہ۔ ملاقات ہوئی تاجدار صداقت کی اور مولا کائنات کی، چہرہ صدیق کو دیکھ کے علی مسکرائے، حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ کر صدیق اکبر مسکرائے۔ اگر میں جملے کو یوں کہوں تو اور لطف آ جائے گا، علی کے چہرے کو دیکھ کر صدیق عبادت کر کے مسکرا رہے ہیں، صدیق عبادت کر کے مسکرا رہے ہیں۔ اب مسکرانے کی وجہ سمجھنا، علی پاک صدیق سے پوچھتے ہیں تم کیوں مسکرائے ہو، صدیق علی سے پوچھتے ہیں تم کیوں مسکرائے ہو۔ یہ ایک روایت آج کی اس محفل سے پلے باندھ کے جاؤ گے، من صحابہ کی محبت سے بھی روشن رہے گا، اہل بیت کی محبت سے بھی روشن رہے گا۔ اب توجہ فرمانا، حضرت صدیق اکبر سے جب مولا کائنات نے پوچھا نا تو صدیق پاک کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے، آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن پل صراط سے وہی گزرے گا جسے ٹکٹ میرا علی عطا کرے گا، ٹکٹ میرا علی عطا کرے گا۔ اور صدیق پاک نے جب یہ فرمایا، مولا علی سے صدیق پوچھتے ہیں تم کیوں مسکرائے ہو۔ اب مولا علی کیا کہتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے علی ٹکٹ اونوں دینی ہے جدے دل وچ صدیق دا پیار ہوئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ساکو اساں حبدار ہاں یار شریفاں دے، صدیق دا بہو احسان قسم قرآن، اساں حبدار ہاں یار شریفاں دے، صدیق دا بہو احسان قسم قرآن، جنوں رب کولوں منگیا مدنی ماہی او دا نام عمر ذیشان قسم قرآن، جہیں دین دی خاطر مال دیتا اس بشر دا نام عثمان قسم قرآن، اس بشر دا نام عثمان قسم قرآن، تے جڑا طاہر پاک علی نو نہ منے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان قسم قرآن، دل جوڑ رکھے نانا لین تھلے، دلدار دا لگدا کچھ نہیں، دا کہ دسے غم جڑا غیرانو غم خار دا لگدا کچھ نہیں، تے جڑا مسل دے وے یارو پھلانو مہکار دا لگدا کچھ نہیں، تے جڑا پاک علی تو منہ موڑے سرکار دا لگدا کچھ نہیں۔ عقل ہووے جے شعور ہووے بندہ نا سیداں تو دور ہووے، عقل ہووے کہ سید اصلی بھی ہو نسلی بھی ہو، اصلی بھی ہو نسلی بھی ہو۔ اب بڑی توجہ طلبات، عقل ہووے جے شعور ہووے بندہ نا سیداں تو دور ہووے، علی نو منن دی ہکو شرط ہے، علی نو منن دی ہکو شرط ہے کہ پیو دا پتہ ضرور ہووے۔ تو حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ کامیاب وہ انسان ہے جسے جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، اور جہنم سے بندہ بچے گا کیسے، جنت میں جائے گا کیسے، جسے خدا کی رحمت مل جائے گی، مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے گی۔ حضور کی رحمت کیسے ملے گی، اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، مصطفیٰ کی شفاعت کیسے ملے گی، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک عمل صرف رکھا کہ آمنہ کے لال اور حضور کی آل پہ درود پڑھتے رہو، خدا کی رحمت میں مل جائے گی، مصطفیٰ کی شفاعت میں مل جائے گی۔ اور دوسری بات، خدا کی رحمت کسے ملے گی، جو صاحب ایمان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ آقا کی حدیث لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ آسان سی تعریف مومن کی، مومن اسے کہتے ہیں جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہے، جس کے سینے میں ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، اس کے رسالت مآب کا۔ اب میں اپنی گفتگو اختتام پہ لا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا حضرات محترم۔ علماء کہتے ہیں محبت رسول کا نام ایمان ہے، اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور مومنوں کو ساری کائنات میں سب سے جس سے پیار ہے وہ آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے مومن چاہتے ہیں کہ ہر وقت حضور کا ذکر ہوتا رہے، ہر عاشق چاہتا ہے حضور کا ذکر ہوتا رہے، کبھی مصطفیٰ کے علم کا ذکر ہو، کبھی آقا کے علم کا ذکر ہو، کبھی مصطفیٰ کے گفتار کا ذکر ہو، کبھی آقا کے کردار کا ذکر ہو، کبھی آقا کی صداقت
کا ذکر ہو، کبھی مصطفیٰ کی عدالت کا ذکر ہو، کبھی مصطفیٰ کی سخاوت کا ذکر ہو، کبھی آقا کی شجاعت کا ذکر ہو، کبھی مصطفیٰ کے چلنے کا ذکر ہو، کبھی آقا کے بیٹھنے کا ذکر ہو، کبھی مصطفیٰ کے گھر کا ذکر ہو، کبھی آقا کے مسجد میں جانے کا ذکر ہو، کبھی مصطفیٰ کے معراج پہ جانے کا تذکرہ ہو، کبھی آقا کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہو، کبھی مصطفیٰ کے کمالات کا ذکر ہوتا رہے، کبھی آقا کے معجزات کا ذکر ہوتا رہے، کبھی مصطفیٰ کی صورت کا ذکر ہوتا رہے، کبھی مصطفیٰ کی سیرت کا ذکر ہوتا رہے۔ عاشق یہی چاہتے ہیں کہ کبھی آقا کی نبوت کا ذکر ہوتا رہے، کبھی مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر ہوتا رہے۔ اس لیے خالق نے بھی کہا ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند کیا؟ آپ نیچے بیٹھے ہیں، یہ منچ والے اوپر بیٹھے ہیں، اب اس اعتبار سے آپ سے اونچے بیٹھے ہیں، کوئی اگر چھت پہ ہو تو وہ ہم سب سے اونچا ہو جائے گا۔ اونچائی بلندی ایک سمت ہے، ایک جہت ہے، توجہ رکھنا، ایک جہت ہے۔ اب سوال آتا ہے باری تعالیٰ تو نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، اپنے حبیب کی خاطر تے کتنا بلند کیتا؟ کتنا بلند کیتا؟ پہلے آسمان تائیں، دوے آسمان تائیں، تریے آسمان تائیں، چوتھے آسمان تائیں، پنجویں آسمان تائیں، چھویں آسمان تائیں، ستویں آسمان تائیں، یا سدرۃ المنتہا تک، یا عرش اولا تک، لا مکان سے آواز آتی ہے کائنات والو، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک ہر شے نیچے رہ گئی، میرے حبیب کا ذکر بلند ہو گیا، میرے حبیب کا ذکر بلند ہو گیا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، اس کی کئی صورتیں علماء نے بیان کی ہیں، میں صرف دو صورتیں بیان کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک صورت علماء نے یہ بیان کی، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو ملا کر اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو ملا کر اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے؟ مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے لکھا، اور الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، دیگر محدثین نے لکھا ہے، روایات کے مضامین مختلف ان کو میں جمع کر کے عرض کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام حضرت شیس ہے۔ کیا نام ہے؟ شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، توجہ ہو جائے تو سبحان اللہ اونچی کہہ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میرے بعد عبادت اللہ کی کرنا، جب کبھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ جوڑے کہا، ابا جی مجھے اللہ کی عبادت کی سمجھ بھی آ گئی، اللہ کے ذکر کی سمجھ بھی آ گئی، لیکن یہ محمد کون ہے؟ سبحان اللہ کی صدا آ جائے، یہ محمد کون ہے؟ اب آدم علیہ السلام کی زبانی سنیے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جی، حضرت آدم علیہ السلام سے جب بیٹے نے پوچھا، ابا جی محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا کہ حقیقت محمد کیا ہے۔ جب اللہ کریم نے میرے اندر روح ڈالی، میرے اندر جان آئی، میرے اندر جان آئی، مجھے حکم ہوا پیارے آدم جنت میں جاؤ۔ میں جنت میں جانے لگا، مجھے جنت کے دروازوں پہ محمد کا نام نظر آیا، میں داخل جنت ہوا، مجھے محمد کا نام نظر آیا۔ میں نے جنت میں باغوں کو دیکھا، باغوں میں محمد کا نام نظر آیا۔ میں نے باغوں میں پھولوں کو دیکھا، پھولوں پہ محمد کا نام نظر آیا۔ میں نے پھولوں کی پتیوں کو دیکھا، پتیوں پہ محمد کا نام نظر آیا۔ میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، درختوں پہ محمد کا نام نظر آیا۔ میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا، پتوں پہ محمد کا نام نظر آیا۔ میں نے جنت کے حور و خلواں کو دیکھا، مجھے حور و خلواں کے ماتھوں پہ محمد کا نام نظر آیا۔ میں نے جنت کے محلات کو دیکھا، مجھے محلات پہ محمد کا نام نظر آیا۔ بیٹا میں اور تو کچھ نہیں جانتا کہ حقیقت محمد کیا ہے۔ جب اللہ نے میرے اندر روح ڈالی، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، مجھے اللہ کے عرش پر بھی نام خدا کے ساتھ نام محمد نظر آیا۔ خدا کے نام کے ساتھ مجھے نام محمد مصطفیٰ نظر آیا۔ حضرات محترم، میرے آقا کا ذکر بلند ہوا، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو ملا کر اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دوسری صورت جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی، علماء کہتے ہیں صورت میں باکمال بنا کر، سیرت میں باکمال بنا کر اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ صورت میں بھی باکمال ہیں، سیرت میں بھی
کمال ہیں، صورت میں بھی لاجواب ہیں، سیرت میں بھی لاجواب ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم نبی کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا، اتنی خوبصورت عطا، اتنی خوبصورتی عطا کی، اتنا حسن عطا کیا، کعبے کے رب کی قسم ہے کائنات میں اتنا سوہنا کوئی نہیں آیا جتنا آمنہ کا لال سوہنا بن کے آیا ہے۔ اب اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک روایت مختلف علماء نے اس کو بیان فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حلیمہ آئی نہ لینے کے لیے حضور کو، حلیمہ لینے کے لیے آئی، اس کی ملاقات حضور کے دادا جان سے ہو گئی۔ جب دادا جان سے ہوئی نا، وہ لے کے گھر آ گئے۔ گھر آئے نا تو حضرت حلیمہ، عبد المطلب، ام ایمن اور حضور کی امی جان چاروں بیٹھے ہیں۔ سیدہ آمنہ کی جھولی میں حضور ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی جھولی میں حضور ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک کہتی ہیں میرے بیٹے محمد جیسا کوئی نہیں، میرے بیٹے محمد جیسا کوئی نہیں۔ یہ بات سنی حلیمہ نے، ام ایمن کہتی آمنہ تو نے تو صرف اپنی برادری کے بچے دیکھے، میں نے اور برادریوں کے بچے بھی دیکھے ہیں، مجھے برادریوں میں تیرے بیٹے محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا۔ اتنی بات سنی حلیمہ نے۔ حلیمہ کہتی تو برادریوں کی بات کرتی ہے، میں نے قبیلے اور خاندان دیکھے ہیں، مجھے خاندانوں اور قبیلوں میں محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا۔ یہ بات سنی عبد المطلب نے، کہتے ہیں حلیمہ تو خاندانوں اور قبیلوں کی بات کرتی ہے، میں نے ملک دیکھے ہیں، مجھے ملکوں میں محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا۔ اتنا میں سدرہ کے مکی جبریل نے کہا باری تعالیٰ اجازت ہو تو میں بھی شامل ہو جاؤں۔ جبریل آتے ہیں، آ کے کہتے عبد المطلب تم کہتے ہو ملکوں میں محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا، میں نے آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک حسن کے بڑے بڑے تاجور دیکھے ہیں، مجھے نبیوں کی صف میں بھی محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا۔ اتنے میں لامکان سے آواز آئی جبریل، عرض کی ہاں رب جلیل، فرمایا جبریل تم کہتے ہو نبیوں کی صف میں مجھے محمد جیسا نظر کوئی نہیں آیا، جبریل تم دیکھ کیسے سکتے ہو جب میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، جب میں نے محمد جیسا کوئی نہیں۔ اس لیے تو گولڑے کے تاجدار نے کہا تھا نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں، چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی۔ حضرات محترم، گفتگو اختتام پذیر ہو گئی، صرف ایک میسج دے کر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، دو باتوں کی آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ممکن ہو تو ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ چک لو۔ یا اللہ میرے سمیت جن جن نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ایک یہ نیت کر لیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، دوسری نیت یہ کر لیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کریں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ماں باپ کی عظمت بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، روایات کے مضامین یہ ہیں، مفہوم روایت یہ آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، میرا رب اسے مبرور حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ اگر کوئی 100 باری دیکھ لیتا، محبوب نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمایا ہاں میرے صحابہ اگر کوئی 100 باری دیکھے گا میرا رب اسے 100 کا ثواب عطا کر دے گا۔ 100 پہ بھی بس نہیں ہے، کہا اللہ اکبر و اطیب، میرا رب بڑا ہے، اطیب ہے، اگر 100 سے زیادہ مرتبہ بھی دیکھو گے میرا رب 100 سے زیادہ بھی تمہیں حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ اس کے ساتھ علماء نے لکھا اگر کوئی بندہ حضور کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن میں 1000 مرتبہ دیکھتا ہے، رب کائنات اسے 1000 حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جہاد تے جاواں، کیا کروں؟ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جہاد تے جاواں۔ آمنہ دلال فرمایا
حل باقی من والدیک احد او جہاد تے جان دی تمنا رکھن والے طاقت نہیں تیرے کول جہاد تے جاون دی، لیکن اتنی گل دس تیرے ماں پیو وچ کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کی دی قال امی سونیا میری ماں زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے۔ آمنہ دے لال فرمایا جا اللہ نو راضی کرنے واسطے تو اپنی ماں دی خدمت کر، جدو تیرے تے تیری ماں راضی ہو جائے گی فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، میرا اللہ تینوں تین انعام عطا کر دے گا۔ فَأَنْتَ حَاجٌ، تو حج نہیں کی دی بغیر حج دے تینوں حج دا ثواب مل جاوے گا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا وَمُعْتَمِرٌ، تو عمرہ نہیں کیتا، ماں دی خدمت کر، جدو ماں راضی ہو جائے گی میرا رب تینوں عمرے دا ثواب عطا کر دے گا۔ وَمُجَاہِدٌ، فرمایا تو جہاد تے نہیں گیا، لیکن کل قیامت والے دن جدو مجاہدان دی صف لگے گی میرا رب تینوں مجاہدان دی صف اندر کھڑا کر دے گا۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، ایک تھی اس آنے والے بندے کی خواہش کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، طاقت کوئی نہیں، آقا نے فرمایا تم اپنی خواہش کو چھوڑ میری مان، کیا کر میری مان، اللہ تمہیں تین انعام عطا کر دے گا۔ آج کی اس محفل کا پیغام میرے بھائیو یہ سنو، ایک ہے ہماری چاہت، ایک ہے حضور کی چاہت، اپنی چاہتوں کو چھوڑ دو۔ ابھی آپ نعرے لگا رہے تھے لبیک لبیک لبیک، جیسے نقیب صاحب فرما رہے تھے نا، لبیک کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آقا کہیں نماز پڑھو تو مجھے چاہیے میں کہوں لبیک، حضور کہیں قرآن پڑھو میں کہوں لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے کہا سلو، میرے غلاموں نماز پڑھو۔ معذرت کے ساتھ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے اہل سنت کی یہی تو زبون حالی ہے۔ آپ اتنی دیر تک ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں محفل میں، میں یہ نہیں کہتا جیسے بسا اوقات بندہ جذبات خطابت میں کہتے تھے تھوڑا کوئی فائدہ نہیں، محفل کی اپنی برکاتیں اپنے فوائد ہیں، لیکن میں یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کتنے بندے ہیں جو عشاء پڑھ کے بیٹھے ہیں اور کتنے ہیں جو فجر پڑھیں گے۔ یہ خاص طور پر میرے انجمن والے بھائی جو بیٹھے انتظامیہ والے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کہیں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرو۔ آقا کے میلاد منانے کا مطلب یہ ہے، میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں، محفل میلاد سجی، ہم آئے، میلاد کا مہینہ آیا، ہم نے گھر کو سجایا، لائٹیں لگ کے میرا گھر تو سجتا رہا لیکن میرا چہرہ حضور کی سنت سے نہیں سجا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آقا کے میلاد کا جلوس نکلا، میں کشاں گیا، دوڑا گیا۔ اچھی بات ہے مصطفیٰ کے میلاد میں جا کے مرحبا کے نعرے لگانا، لیکن آقا کے میلاد کی محفل میں آنے والوں جب حیا علی الصلاۃ کی صدا، حیا علی الفلاح کی صدا مسجد سے آتی ہے پھر مسجد میں تو بھی آنا چاہیے نا۔ یہ بات توجہ طلب ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں۔ لبیک کا معنی یہ ہے، آقا نے کہا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، فرمایا میرے غلاموں قرآن پڑھو، قرآن کل اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، تو مجھے چاہیے نا میں کہوں لبیک یا رسول۔ میرے آقا نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ بندے کو نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہے میں کہوں لبیک یا رسول اللہ، کہ میں سچ بولوں گا۔ کیا بولوں گا؟ اگر آپ کا ارادہ ہو تو صداقت پیغمبر پہ بات نہ سنا دوں، سبحان اللہ اچھی کہہ دے ہو، بس چھوڑنے لگا ہوں صداقت پیغمبر پہ۔ علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، توجہ فرمانا پیارے بھائیو، سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھا بدر کی لڑائی سے پہلے کافر جس کا نام ہے اخنس بن شریک، یہ چلتا ہوا ابو جہل کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا عمر ہماری محمد سے لڑائی ہونے والی ہے، جنگ ہوگی، تلواریں چلیں گی، بندے مریں گے، ایک تو ہے کہ میں ہوں، تیسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن میں نے انی گل دس محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ پوچھنے والا بھی کافر، بتانے والا بھی کافر، پوچھنے والا بھی مشرک، بتانے والا بھی مشرک، پوچھنے والا بھی دشمن رسول، بتانے والا بھی دشمن رسول، لیکن قربان جاؤں میں آمنہ کے لال کی صداقت پر، مصطفیٰ کی سچائی پر، سچائی کی رہنمائی پر، وہ کافر سے پوچھ رہا ہے۔ اب ابو جہل پتہ کیا کہتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ابو جہل کہتا ہے اخنس محمد سے لڑائی اپنی جگہ پر، عداوت اپنی
اپنی جگہ پر, جھگڑا اپنی جگہ پر, لڑائی اپنی جگہ پر, اس کی نبوت کو نہیں مانا اپنی جگہ پر, اس کی رسالت کو نہیں مانا اپنی جگہ پر, لیکن جو بات تو نے پوچھے پھر مجھ سے سن, مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے, ان محمدن لصادق وما کذب محمد قط, محمد سچا ہے, سچا ہے, سچا ہے, وما کذب محمد قط, محمد تو وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ. محمد وہ ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ ہے تے مینوں میرا سکا بھرا سچا آکھن واسطے تیار ہے, مینوں اپنے محلے دار سچا آکھن واسطے تیار ہے. آقا کے میلاد کی محفل میں آنے والوں, محفل میلاد کی آج کی اس محفل کی برکت یہ لے کے جاؤ. کتنی زندگی میں محفلیں ہو گئی, ہم کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے, لیکن میرے بھائیوں سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں محفل میں آنے سے پہلے بھی بے نمازی تھا, محفل کروانے محفل میں آنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھوں تو میں نے محفل میں آ کر کیا سیکھا. محفل میں آنے سے پہلے بھی میں جھوٹ بولتا تھا, محفل رات 1-2 بجے تک 3 بجے تک جاگنے کے بعد بھی میں پھر صبح جھوٹ بولوں تو میں نے محفل میں آ کے کیا سیکھا. محفل میں آنے سے پہلے بھی ماں باپ کے ساتھ جھگڑتا تھا, ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا, محفل میں آنے کے بعد بھی نافرمانی کروں تو میں نے محفل میں آ کے کیا سیکھا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, محفل میں آنے سے پہلے بھی نگاہوں میں حیا نہ تھا, محفل میں آنے کے بعد بھی حیا نہ آئے تو پھر محفل میں آ کے کیا سیکھا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس آقا کا میلاد میں آ کے بیٹھے ہیں, اس مصطفیٰ کے ذکر میلاد میں آ کے بیٹھے ہیں, اور جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے عرب کی دوشیزہ یعنی کنواری لڑکی کی نگاہ میں اتنا حیا نہ تھا جتنا مصطفیٰ کی ما زاغ البصر والی آنکھوں میں حیا تھا. آج کی اس محفل سے حیا کی خیرات لے کے جاؤ, نماز کی خیرات لے کے جاؤ, سچ کی خیرات لے کے جاؤ, سخاوت کی سزا لے کے جاؤ, اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھو. میرے بھائیوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ بلاوا آ جائے. وہ کہتے ہیں اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ رہا کر, حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر, یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحات میں کچھ رو بھی لیا کر. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نعت کا ایک مقطع ہے جسے بارہا میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں. میرے شیخ فرماتے لوگو انداز زندگی بدلو, کب تک شراب پیو گے, کب تک اوروں کی عزتوں سے کھیلتے رہو گے, کب تک نماز پڑھنے کے لیے تمہیں فرصت نہیں ملے گی, کب تک قرآن کھول کر دیکھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا, کب تک اغیار کے فیشن پہ اتراتے رہو گے, کب تک بوڑھے ماں باپ کو ستاتے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نہ ایک دن پیغام اجل آنا ہے, یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے میرے شیخ طریقت فرماتے لوگو انداز زندگی بدلو. ہمارا انداز زندگی یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قبر میں جائیں یا حشر میں جائیں ہمیں کہنے پڑے آقا آپ کے ہیں. نا میرے شیخ فرماتے ہیں انداز زندگی کچھ یوں بنا کے جاؤ کہ قبر میں جائیں یا حشر میں جائیں ہمیں نہ کہنا پڑے آقا آپ کے ہیں, بلکہ مدینے والے خود فرمائے فرشتوں انہیں چھوڑ دو یہ میرا ہے, انہیں چھوڑ دو یہ میرا ہے. یہ مجدہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ایک نسخہ ہے. عشق رسول اپنے من میں بساؤ, سنت رسول اپنے ظاہر پہ سجاؤ, شریعت مصطفیٰ اپنے ظاہر پہ سجاؤ, دین مصطفیٰ اپنے ظاہر پہ سجاؤ. جب عشق رسول محبت رسول من میں اترے گی, سنت رسول ظاہر پہ سج جائے گی, پھر اللہ کی رحمت یہ پکار اٹھے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. بلال کو کون جانتا تھا؟ علماء بیٹھے فتح مکہ ہوا, مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کیا. یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے تھے. وہ کالے رنگ کا حبشی بلال جو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, جو مار کھاتا تھا, آج کعبے کی چھت پہ نظر آ رہا ہے چلتا وہ زمین پر ہے. قدموں کی آہٹ جنت بری میں سنائی دیتی ہے. مصطفیٰ سے وفا کرو. میرے بھائیو وفا یہی ہے کہ حضور کا میلاد بھی مناؤ, حضور کا دین بھی اپناؤ. میلاد مصطفیٰ ہم نے منانا ہے, سنت مصطفیٰ کو ہم نے اپنانا ہے. آج کی محفل کا پیغام اور گفتگو اینڈ ہو جائے گی, وہ یہی ہے میلاد ہم نے, سارے بول دو, میلاد ہم نے منانا ہے, سنت کو ہم نے اپنانا ہے.
اور سنت مصطفیٰ میں بہترین عمل جو ہمیں آج سے ہی نیت کر کے اٹھنا چاہیے کہ انشاءاللہ، میں نے پہلے بھی آپ سے نیت، میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ عہد کرو، ان کے ساتھ عہد کرو، ان کے ساتھ کرو، اپنے من سے عہد کرو. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو نا، زندگی میں کتنی محفلیں کروا کے گزر گئے ہیں لیکن نمازی نہیں بنے. اللہ کرے یہی ہماری آج کی محفل ہمارے لیے نمازی بننے کا سبب بن جائے، کیونکہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور انسان بھول گیا. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گیا. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گیا. چہرے کا داغ تو دیکھ لیا آئینے میں، دل کا داغ نہ دیکھا سینے میں. دنیا میں ہوا انسان مشغول کچھ ایسا کہ موت کو انسان بھول گیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اس لیے میرے بھائیوں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سود کا دھندا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں گے. پیارے بھائی فرما رہے تھے کہ آپ کے علاقہ میں مدرسۃ المدینہ کا قیام جو عمل میں آیا ہے، قرآن مجید برہان رشید کی صحیح تعلیم، قرآن کیسے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ کس انداز میں قرآن پڑھنا ہے. تو آج کی اس محفل پاک کی برکت سے آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے. جو بھائی قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتے وہ اپنے علامہ صاحب سے، قاری صاحب سے، اسلام بھائی سے رابطہ کر کے صحیح قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، صرف التجا اتنی ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگی بدل جائے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ بلاوا آ جائے اور شاید زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن عرض صرف اتنی ہے، خدا را اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کر لو. ایک روایت یاد آ گئی اور اسی پر یہ بزرگ بیٹھے نا بابے، ہم کہتے ہیں شاہ جی دعا کر دیو، اسلام بھائی دعا کر دیو، قبلہ تسی دعا کر دیو، اسلام بھائی تسی دعا کر دیو، پیر جی تسی دعا کر دیو. سارے زمانے تو دعاواں کرا ہونے ہیں، لیکن کدی یہ بھی ہے کہ ابا جی تسی بھی دعا کر دیو، کدی یہ بھی کہ اماں جی تسی دعا کر دیو. اچھی بات ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے دعا کروانا، پیر سے دعا کروانا، مولوی سے دعا کروانا، قاری سے دعا کروانا، حافظ سے دعا کروانا. لیکن میں حدیث رسول سنا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. ہو سکتا ہے مولوی کی دعا، پیر کی دعا، امام کی دعا، قاری کی دعا، حافظ کی دعا، اسلام بھائی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آمنہ کے لال کا فرمان سن لو اور گفتگو ختم ہو جائے گی. دعاء الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ. آقا نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے امتی کے حق میں نبی کی دعا ہوتی ہے. جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے، ایسے ہی بیٹے کے حق میں باپ کی دعا ہوتی ہے. اگر نبی امتی کے حق میں ہاتھ اٹھا دے اللہ رد نہیں کرتا. علماء کہتے ہیں جب باپ اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ان کے ہاتھ بھی رد نہیں فرماتا. اس لیے جن کے زندہ ہیں خدمت کر کے جنت کما لو، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے قبروں کی زیارت کرتے رہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ عرض کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطیاں خطائیں ہو گئیں محبوب کے صدقہ میں معاف فرما دے. تو جن بھائیوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا اللہ کریم ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اور جتنے بھی اس میں اصلاح کے پہلو ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.